قطب نیپال حضرت سید اشتیاق میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بانکے ضلع ملک نیپال بانکے ضلع شہر نیپال گنج کے اطراف میں ایک بہت بڑی بزرگ بہت بڑی ہستی کا نام ہے، اور ان کا نسب جو ہے وہ لوناوا شریف ہندوستان میں ایک جگہ پڑتی ہے جہاں سادات کرام چشتی سادات کرام کافی عرصے سے رہتے ہیں۔ اسی میں سے ایک شاخ نیپال میں جن کو گوشہ نشینی، جن کی طبیعت مائل تھی گوشہ نشینی کی طرف، جن کو جنگل میں اللہ اس کے رسول کا ذکر کرنے کے لیے جنگل چاہیے تھا، وہ ادھر چلے آئے۔ ان کے آباء و اجداد میں سب سے پہلے ملک نیپال میں جنگل میں آ کر کے بسنے والے، اللہ اللہ کرنے والے حضرت سید عین الحق میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سب سے پہلے آئے تھے۔ جس جگہ پہ یہ آباد ہیں اس جگہ پہ کوئی بستی نہیں تھی، صرف جنگل تھا، اور ان کو گوشہ نشینی اور جنگل چاہیے تھا، اس لیے وہ اپنے ذکر و اذکار کے لیے، اوراد و وظائف کے لیے وہ تنہائی انہیں پسند تھی، وہ یہاں آ گئے، اس جگہ پہ بس گئے۔ باقی ضلع میں جو کٹھار پوروا شریف پڑتا ہے یہاں کے رہ گئے، پھر ان کی اولاد یہیں پھولی پھلی۔ سید عین الحق میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو لوناوا شریف سے آئے تھے، ان کی اولاد میں پڑھتے ہیں حضرت سید اشتیاق میاں صاحب۔ ان کی سید عین الحق کے بعد میں سید بہاء الحق میاں، سید امین الحق، اور یہ سب کئی لوگ افراد ہوئے ہیں۔ حضرت اشتیاق میاں صاحب قبلہ ایک بہت بڑی شخصیت کا نام ہے، جن کو قطب نیپال بھی کہتے ہیں۔ ملک نیپال کی قطبیت کے منصب پر وہ فائز تھے، اور ان کا نسب نامہ یہی ہے کہ وہ لوناوا شریف جو حضرت سید خواجہ عبدالغفور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آباء و اجداد، جو لوناوا کا جو شجرہ ہے وہ یہی انہی کا وہی شجرہ ہے، یہ اسی میں سے ایک شاخ یہاں آئی ہے۔ سید اشتیاق میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کے بہت جلیل قدر اللہ کے ولی تھے، اور اس علاقے میں انہوں نے ہی اسلام کا چمن، اسلام کی بنیاد ڈالی تھی۔ یہاں جنگل تھا، جس جگہ پہ اب گاؤں یہ کٹھار پوروا شریف ہے، یہاں پہ صرف جنگل تھا۔ حضرت سید اشتیاق میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں ہی یہاں پر اسلام کی داغ بیل پڑی، اور اطراف و جوانب میں جو اسلام پھولا پھلا، یہ حضرت سید اشتیاق میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محنت شاقہ تھی۔ انہوں نے اللہ اور رسول کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا تھا۔ ان گنت لوگوں کو، ہزاروں سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو انہوں نے کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا، جس کے عینی شاہد آج بھی موجود ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں، ایک دو نہیں سینکڑوں کی تعداد میں۔ یہاں پاس میں کٹھار پوروا شریف کے پاس میں ایک جگہ پڑتی ہے بیلن پور کہتے ہیں، وہ پورا گاؤں بہت بڑا گاؤں آباد ہے، اور وہ سب حضرت اشتیاق میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے تھے، اور ان کے زمانے سے ہی یہ گاؤں کی آبادی شروع ہوئی، یعنی سب سے پہلا یہ جنگل میں آ کر کے یہ ان کا پریوار بسا، اور پھر اس کے بعد سے یہ گاؤں بسنے لگا۔ تو اپنی زندگی میں ہزاروں کی تعداد میں کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا لوگوں کو، اور اس کے بعد دین کی ایسی تبلیغ کی کہ یہ پورا علاقہ جو ہے سیراب ہو گیا۔ نیپال گنج علاقے میں، دیہات کے علاقے میں اہل علم اور اولیاء کرام شہروں کے علاقے کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں، لیکن حضرت سید اشتیاق میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کی اولاد، ان کے بیٹے، ان کی نسل میں آج بھی یہ روش ہے، وہ ایسی جگہوں کو آرام کے لیے اور تبلیغ کے لیے انتخاب کرتے ہیں جن جگہوں پہ اہل علم اور پیران اعظام آنا پسند نہیں کرتے۔ ایسے گاؤں کو انہوں نے اپنایا، یہاں آ کر کے انہوں نے اپنا ڈیرہ بنایا، اور یہیں سے انہوں نے اسلام کی شمع روشن کی۔ اشتیاق میاں صاحب قبلہ کی نسل میں ان سے پہلے بھی سارے ان کے آباء و اجداد سب اللہ کے ولی تھے، جن کی گواہی میں نہیں، ہزاروں لوگ، سینکڑوں لوگ موجود ہیں ابھی۔ ان کے پورے خاندان میں ابھی تک جتنے نیپال میں لوگ آئے ہیں، نیپال میں آنے والے سب لوگوں کی ولایت کے شاہد ہیں یہاں کے لوگ۔ اور اس کے بعد سید اشتیاق میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی چمن، ان کا گھرانہ پھولا پھلا، ان کے ذریعے سے ان کے بیٹے سید محسن میاں
रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम और अल्लाह उसके रसूल के लिए वक्फ़ की और बहुत जलील क़द्र अल्लाह के वली थे, जिनके देखने वाले मिलने वाले जिनके शागिर्द अभी भी हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं, जिनकी करामतें किताबों में नहीं बल्कि आप उनके गए हुए आए हुए इस्तेमाल किए हुए किसी बस्ती में जाके महल्ले में आप बैठ जाएं और किसी फ़र्द से आप पूछने लगें तो सैयद मोहसिन मियाँ साहब, इश्तियाक मियाँ साहब के जो साहबजादे थे, उनकी विलायत की वो गवाही दे देगा। 150 करामतें पूरी बस्ती बता देगी, इतने जलील क़द्र वली थे। उनके बाद सैयद इश्तियाक मियाँ साहब के आबा और अजदाद ऐनुल हक़ साहब यहाँ आए थे लोनावा से, और उन इश्तियाक मियाँ साहब के बेटे मोहसिन मियाँ साहब जलील क़द्र अपने वक्त के बहुत बड़े अल्लाह के वली, और उनके बेटे हज़रत सैयद ज़ुबैर मियाँ साहब, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह और रसूल के लिए वक्फ़ की और दीन व सुन्नियत का काम करते रहे और अल्लाह अल्लाह करते रहे, जिनकी शराफत की, नजाबत की गवाही आप अभी भी, जिनका विसाल अभी 1.5 महीना पहले हुआ है, पूरा इलाक़ा, पूरा बाकी ज़िला दे सकता है कि वो कितने शरीफ़ुन नफ्स, शरीफ़ुत तबा और बेहतरीन पीर और बेहतरीन मसलक आला हज़रत पे अमल पैरा और बेहतरीन दीन की खिदमत करने वाले अल्लाह के वली थे। हज़रत सैयद ज़ुबैर मियाँ साहब, सैयद इश्तियाक मियाँ साहब के बेटे हज़रत सैयद मोहसिन मियाँ साहब, जिनका मज़ार शरीफ कंजड़वा शरीफ में है, जिनकी विलायत की गवाही आप जाकर के कंजड़वा पूछ सकते हैं। कदम कदम पे हर घर से कोई न कोई करामत वाला, करामत 1-2 बयान देखे हुए, पढ़े हुए नहीं, बीती हुई जिन पर बीती है, जिन्होंने देखा है अपनी आँखों से, ऐसे लोग शाहिद हैं भी। और उनके बेटे सैयद ज़ुबैर मियाँ साहब, जिन्होंने नेपाल में अपनी खिदमत, नेपाल की जगह खिदमत के लिए इंतखाब की, उन्होंने ये मदरसा सैयद इश्तियाक मियाँ साहब के नाम से मदरसा इश्तियाकिया, ये हज़रत सैयद ज़ुबैर मियाँ साहब की मेहनत है और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह और रसूल के लिए वक्फ़ की। और इश्तियाक मियाँ साहब के साहबजादे सैयद मोहसिन मियाँ साहब, सैयद मोहसिन मियाँ साहब के साहबजादे इश्तियाक ज़ुबैर मियाँ साहब, ज़ुबैर मियाँ साहब के बाद उनकी गद्दी और उनके मसनद पर कुतुब नेपाल सैयद इश्तियाक मियाँ साहब की मसनद पर तशरीफ़ फरमा हज़रत सैयद रियाज़ मियाँ साहब, जिनके अंदर बेपनाह दीन का काम करने का जज्बा है, हौसला है, और एकदम हज़रत की गद्दी पर बैठने के बाद, उस मनसब, उस पोस्ट पर बैठने के बाद एकदम जो तब्दीली और जो हालात आपके बदले हैं, वो हम लोग क्योंकि जो क़ुर्ब जवार में रहते हैं वो इस बात से वाकिफ़ हैं कि तबीयत, दिल, दिमाग सब अल्लाह पाक ने उनका सही रास्ते पर रख दिया और वो बेपनाह दौड़ धूप करते हैं खानक़ाह को का पैगाम दूर तक पहुंचाने के लिए, दीन की तबलीग के लिए रात दिन मसरूफ़ अमल हैं। और अल्लाह ताला से दुआ है कि इनको इनके हौसले के एतबार से काम करने और इनको कामयाबी अता करना। सैयद इश्तियाक मियाँ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह और उनका परिवार, उनकी खिदमत और उनकी विलायत और उनके मरातिब जो है वो मख़फ़ी रहे आवाम से, क्योंकि ये अभी तक ये सब गोशा नशीन तबीयत के लोग रहे। नाम व नमूद, रिया, तमा, हिर्स, लालच इस परिवार में रहा नहीं। इस बुनियाद पर ये सिर्फ़ अल्लाह 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 करते रहे और अपनी ज़िंदगी उसी में मसरूफ़ रहे। और मुरीद करने के लिए भी 2-4-6 साल जब अर्ज़ी लगा देता था आदमी, तो उसके बाद कहीं 2-4-6 साल के बाद मन आया तो मुरीद कर लिया। तो ये वाकई कमा हक़हू, जिसे अल्लाह के वली और जिनकी सूरत सीरत जो हमने किताबों में पढ़ा है, उस तरह का परिवार रहा है। नाम नमूद शोहरत से बहुत दूर है। सैयद ज़ुबैर मियाँ साहब को तो अभी बहुत से लोग, हज़ारों नहीं बल्कि सब, हम उससे ज़्यादा तो सभी लोग जानते पूरे इलाके में। शोहरत से बिल्कुल दूर रहे, सिर्फ मदरसा चलाओ, दीन का आगे बढ़ाओ, दीन को आगे बढ़ाओ, मदरसा चलाओ, आबा व अजदाद का पैगाम आगे बढ़ाओ, यही करते रहे। वरना इस पर तसनीफ़ी काम होता, मीडिया में इंटरव्यू होते और अखबारात में बातें जाती, जलसे जुलूस होते, खुतबा और खुलफा का एक जम्मे लंबी लिस्ट होती कि इस ख़ानदान के फ़लाँ खलीफा, फ़लाँ खलीफा, फ़लाँ खलीफा फ़लाँ इलाका संवारे हैं, फ़लाँ खलीफा फ़लाँ इलाका संवारे हैं, बिहार में फ़लाँ हैं, नेपाल में काठमांडू फ़लाँ खलीफा। ये नहीं किया है। इन सब लोगों ने वाकई सिर्फ़ अल्लाह की तलब, अल्लाह और रसूल की रज़ा की तलब में अपना पूरा अपना एक लम्हा वक्फ़ किया।
اگر اس طرف توجہ دے دیتے. اب یہ جتنی باتیں میں نے بتائیں، جتنی کرامتیں میں نے سنی ہے، میں خود شاہد ہوں. 100 50 20 لوگ ایک ایک کرامت کے شاہد ہیں. تو میں اس لیے خود مطمئن ہوا، اور مطمئن ہونے کے بعد میں نے سوچا کہ اس بات کو ہم جانتے ہیں، عوام کو بھی فائدہ اٹھانا چاہیے، عوام اس سے استفادہ کرے. اتنی بڑی خانقاہ ہے، اتنا بڑا خزانہ یہاں دفن ہے اور مخفی ہے، عوام الناس سے مخفی ہے. تو دوسرے لوگ بھی استفادہ کریں. جتنا لوگ ہماری بات پہنچے گی اتنا دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں گے. کیوں اس سے لوگ محروم رہیں؟ اتنا بڑا فیض کا آستانہ ہے. اور جو جانتے ہیں اس خاندان کو، بغیر کتاب کے، بغیر کسی خطیب کی خطابت کے بتائے، جتنے لوگ جانتے ہیں وہ سب جان دیتے ہیں. بغیر تشہیر اور شہرت اور بغیر تقریر اور تحریر اور تصنیف کے بھی بغیر جتنے لوگ جانتے ہیں وہ سب جان دیتے ہیں. ان کے دلوں اس پریوار کی حکومت ہے. یہ لوگ سب راج کرتے ہیں ان کے دلوں پر. اور ایک ایک آدمی 10 کرامتیں دیکھنے کا شاہد ہے بغیر کسی پرچار کے. آپ ان سے ملیے، ان کے لوگوں کو جاننے والے لوگوں سے ملیے تو وہ بتائے گا. اور اکثر بتاتے بتاتے آنسو لوگوں کے نکل آتے ہیں. کتنی بڑی شخصیات تھی یہ، اور ہم لوگوں نے بڑی ناقدری کی، بڑا ناانصافی کی. ان کا تعارف ہونا چاہیے تھا، ان کا پہچان ہونا چاہیے تھی، ان کا بھی نام ہونا چاہیے. جیسے اور پیروں کا اور سیدوں کا ہم لوگ احترام کرتے ہیں، جان دیتے ہیں، آگے پیچھے گھومتے ہیں، تو ان کا بھی حق ہے، یہ بھی سید ہے. تو یہ اتنا بڑا خزانہ مخفی رہا، یہ اس میں کہیں نہ کہیں ہم لوگ خود خطاوار. ورنہ یہ لوگ تو نام و نمود اور شہرت اور ریاض تصنع اور دکھاوا سے بہت دور رہے. یہ لوگ، ہم لوگوں کو محنت کرنا چاہیے تھی جو نہیں کر پائے.